کہتے ہیں جی دنیا کے سب سے سبجیکٹ جتنے بھی ہیں نا وہ دماغ سے پڑھے جاتے ہیں، لیکن مارکیٹنگ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو دل سے پڑھا جاتا ہے. اور اگر آپ اس کی بیسک ڈیفینیشن دیکھیں نا تو بڑی انٹرسٹنگ ہے. فلپ کاٹلر ہیں جن کی کتابیں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں دس از مارکیٹنگ کو ڈیفائن ایسے کرتے ہیں آرٹ اینڈ سائنس، کیونکہ اس کے اندر دس اے بلینڈ آف آرٹ اینڈ سائنس، یعنی کہ سائنٹیفک میتھڈ بھی یوز ہوتے ہیں اور اس میں آرٹسٹک اپروچ بھی آتی ہے. خاص طور پہ جب آپ ویلیو کریٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ جب سیگمنٹیشنس دیتے ہیں، ٹارگیٹنگ کرتے ہیں، پوزیشننگ کرتے ہیں پروڈکٹس کی. تو اس کا مطلب یو ہیو ٹو بی اے ویری کریٹو ون. اور یاد رکھیں کہ مارکیٹنگ کو ایک دن میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے آج پروڈکٹ لانچ کی کل سکسیس ہوگی. دوسری میں آپ کو میسیج ایک دوں گا یوتھ کو کہ یو مسٹ لرن ہاؤ ٹو فیس دا ریجیکشن اینڈ ریجیکشنس. السلام علیکم پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب، اور وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر صبا فردوس الدین. ناظرین، کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ نے بہتر انکم کمانی ہے تو آپ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے ڈپارٹمنٹ کو جوائن کر لیں، سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے ورک کو سٹارٹ کر لیں. اس بیانیے میں کس قدر حقیقت ہے، سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا فیوچر کیا ہے، پریزنٹ کیا ہے، ان تمام چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے گیسٹ جو کہ ڈفرینٹ نیشنل اینڈ ملٹی نیشنل کمپنیز میں ایز اے کنسلٹنٹ ورک کر رہے ہیں. کچھ کے نام میں لے لیتی ہوں، کچھ کے نام سر خود بھی انٹروڈیوس کرا دیں گے. BSM کے ساتھ ہیں، زیدی ٹریڈرز کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ بھی یہ ایز اے ریپرزینٹیو، ایز اے کنسلٹنٹ کام کر چکے ہیں. تو سر آئیے چلتے ہیں ہم اپنے گیسٹ کی طرف جو کہ ہیں سر عابد مسعود سندھو. السلام علیکم سر. سب سے پہلے آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا. اچھا سر، بریف سا انٹروڈکشن دیجیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ آپ ابھی کیا کر رہے ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور کتنی ڈیوریشن سے اس فیلڈ کو سرو کر رہے ہیں آپ. میں نے جو مارکیٹنگ کا فیلڈ تھا، سیلز اور مارکیٹنگ کا، یہ 1978 میں جوائن کیا تھا. اس حساب سے تقریباً مجھے 47 ایئرز ہو گئے ہیں. I have worked in multinationals of repute, multinational and national companies of repute. اور presently بھی I am engaged with some of the national companies, some of the international and national companies as a marketing consultant, and of course training of marketing as well. I just provide trainings to the different sales and marketing people of different companies like Centec ہے، BAB Corporation ہے، زیدی ٹریڈرز ہے، DSM kind of a thing, fantasy creators وغیرہ کو میں، اور اس کے علاوہ فارماسیوٹیکل کی کچھ کمپنیز ہیں جن کو میں پرووائڈ کر دوں. اچھا سر، بریف سا انٹروڈکشن دیجیے گا کہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہے کیا، یہ فیلڈ اٹ سیلف ہے کیا، اور اس میں کیا کیا اپارچونیٹیز ہیں. اس کو سمجھنے سے پہلے نا، سب سے پہلے ہم لوگ ایک کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سیلز اور مارکیٹنگ جو ہے نا، یہ بیسیکلی دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اور عام طور پہ لفظ سیلز اور مارکیٹنگ، جب ہم مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں اس میں سیلز بھی آ جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ مارکیٹنگ بیسیکلی از ٹرولی اے سبجیکٹ جو کہ پاکستان میں نہ صرف انٹروڈیوس ہونا چاہیے پراپرلی، بلکہ اٹ شوڈ بی پراپرلی پریکٹسڈ ایز ویل. دیکھیں، مارکیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یو پرووائڈ ویلیو اینڈ یو کریٹ ویلیو، یو پرووائڈ ویلیو، یو ڈیلیور دا ویلیو. ریممبر، میں نے جو ورڈ یوز کر رہا ہوں ویلیو کی بات میں کر رہا ہوں. سینس اینڈ رسپانس، جیسے اب آپ ہیں مثلاً آپ کی ویلیوز کچھ اور ہیں، آپ کی ضرورت کچھ اور ہے. آئی ہیو ٹو سینس اٹ اینڈ دین آئی ہیو ٹو رسپانس. رسپانس کا مطلب ہے کہ آئی ہیو ٹو پریپیئر ایز اے مارکیٹر اینڈ انٹروڈیوس the product as per your need, as per your requirement, that can be customized and collectively. مثلاً کسٹمائز کے ساتھ ساتھ جو دوسرے بھی فیلڈ ہوتے ہیں، ہم اس کو ظاہر ہے کہ ماس پروڈکشن جب کرتے ہیں تو ہم ایک بہت بڑے سیگمنٹ کو بھی ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں جب ہم مارکیٹنگ کی بات ہوتی ہے. سیلز از اے ڈفرینٹ تھنگ. سیلز یہ ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی یو ایکسچینج دا گڈ وتھ دا منی. یہ سیلز ہے، یہ ٹیکسٹ بک ڈیفینیشنز ہیں، لیکن جب ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو اس کی بہت سارا ڈیٹیلز آتی ہیں. اور اوکے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جیسے کوئی بھی فیلڈ ہوتی ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ پالیسیز ہوتی ہیں، تو آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ آپ کو ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے اس فیلڈ کے اندر، تو ود دا پیسیج آف ٹائم کیا کیا چینجز آئی ہیں مارکیٹنگ کی پالیسیز کے اندر. دیکھیں، ایک چیز یہ تو میں ایک انٹرویو کا ریفرنس دوں گا. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے آج سے چند سال پہلے انٹرویو کیا تھا کہ آج سے 9 سال کے بعد جتنا بھی نالج ہے وہ ڈبل ہو جائے گا. اور واقعی وہ میں نے دیکھا ہے. اب اس بات کو ہوئے بھی 7-8 سال ہوئے جب میں نے وہ انٹرویو سنا تھا.
آپ پیچھے صرف آپ کے ہاتھ میں جو سیل فون ہے، اس طرح یہ جو پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کتنی چیزیں ایڈوانس ہو گئی ہیں. اب اگر میں 78 میں چلا جاؤں، ہر چیز چینج ہوئی ہے، ہر چیز بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہے، اور اتنی ریپڈ چینج ہو رہی ہے کہ اگر اس کے ساتھ ہم لوگ کمپیٹیبل نہ ہوئے نالج وائز اور نالج کی بیس کے اوپر اپنی پروڈکٹ وائز، تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ بہت پیچھے رہ جائیں گے. مثلاً ٹیک ایگزامپلز آف 78 میں جو آٹو موبائل انڈسٹریز تھی. 83 میں ایک 800 سی سی گاڑیاں آئیں، جاپانیز گاڑیاں جب آئیں تو وہ 660 سی سی آئی. ان کی ٹیکنالوجی چینج ہوئی. مثلاً کیا کہتے ہیں کاربوریٹر سے ایک کیا کہتے ہیں فیول ایفیشنسی EFI سسٹم آیا. EFI سسٹمس کے بعد اب جسے کہتے ہیں ہائیبرڈ سسٹم آ گیا. ہائیبرڈ سسٹم سے بھی آگے جو سی اب الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں. یہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. یو بینگ اے فیمیل ڈیفینیٹلی نو بیٹر دین می کہ فیشن انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کیسے کیا چینجز آئی ہیں. آپ ایک چھوٹی سی بات دیکھیں کہ ایک زمانے میں میرا ایک ہمارے جاننے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں یہ جیسے انسٹچ کپڑوں کا بڑا رواج تھا، لیکن اب دن بدن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اپنا لوگ جو سے ریڈی میڈ کپڑے لیتے ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت جو دوڑ ہے وہ ہے ٹائم کی، کہ کوئی کمپنی کتنی جلدی، کتنی افیکٹو، کتنی ایکٹیولی کسی کو کوئی سروس، کسی کو کوئی ویلیو، کسی کو کوئی پروڈکٹ پرووائڈ کر سکتی ہے، وہی کامیاب ہے. اور یہ بھی ہے کہ چین کے ساتھ ان کمپنیز کو کمپیٹیبل ہونا چاہیے. اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ جدید مارکیٹنگ میں کامیاب ہونے کے لیے کیا بیسک سکلز ریکوائرڈ ہوتی ہیں ہماری یوتھ کو؟ کیونکہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اوبیسلی کوئی نہ کوئی سکلز ہونی چاہیے، تو بیسک سکلز مارکیٹنگ کی فیلڈ میں کیا ہونی چاہیے؟ اس میں عام طور پہ جب کوئی مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ مارکیٹنگ کی فیلڈ میں یا سیلز اور مارکیٹنگ کی فیلڈ میں بیسک سکلز کیا ہونی چاہیے، تو اس میں 4 C's کا میں ذکر کرتا ہوں. 1 از دا کمٹمنٹ. 1 C از دا کمٹمنٹ، کہ آپ جب اس فیلڈ میں آ رہے ہیں تو یو ہیو ٹو بی کمیٹڈ. سیکنڈ، یور کمیونیکیشن مسٹ بی ونڈرفل. آپ چیز کو کمیونیکیٹ کر سکیں، پوری کمیونیکیشن اسکل ہو جاتی چاہیے، ٹھیک ہے نا. دین یو شوڈ بی کنٹریبیوشن اورینٹیڈ، کہ آپ جب کسی کو پروڈکٹ دے رہے ہیں تو واقعی آپ کسی کا کوئی نہ کوئی مسئلہ حل کر رہے ہیں. جیسے اب پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے، تو آپ ایسی گاڑی دے رہے ہیں، ایسی کار پرووائڈ کر رہے ہیں، ایسی وہیکل دے رہے ہیں جو کہ فیول ایفیشنسی. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اینڈ دین آف کورس دا کانفیڈینس ہونا چاہیے انسان میں، رائٹ. اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، دا 5th C اسٹینڈ فار دا کرنٹ افیئر، کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ان کی اپنی انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ 5 C's جیسے کہتے ہیں نا، اکثر میں کہتا ہوں جو سیلز اور مارکیٹنگ میں آتے ہیں، ان کو ہونا چاہیے. دے شوڈ بی کمیٹیڈ، دے شوڈ بی ویل، ان کی کمیونیکیشنز اچھی چاہیے. کرنٹ افیئرس کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، یعنی کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. اچھا، ابھی آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے تو میں آگے چلوں؟ جی پلیز. ٹھیک ہے. ابھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز ڈیجیٹلائزڈ ہو رہی ہے. تو مارکیٹنگ میں کس طرح سے نوجوان ڈیجیٹل میڈیا کو، ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کو یوز کرتے ہوئے اپنے لیے اپنی گولز اچیو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو چینج ہے یہ تو پرماننٹ ہے. پرماننٹ مطلب ہے کہ دنیا میں چینج تو ازل سے ابد تک آتی رہی، رائٹ. تو فار ایگزامپل ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اب کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو اپنا میجر ان مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ میجر ان ڈیجیٹل مارکیٹنگ کروا رہی ہیں. ایک چیز آپ کے ہاتھ میں موبائل کی شکل میں، آپ پوری دنیا سے 24/7 آپ کنیکٹ ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر ماڈرن مارکیٹنگ دیکھا جائے تو اس میں ان کو چیز کو، کمپنیز کو یا مارکیٹرز کو یا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو یا مارکیٹنگ پلانرز کو یا سیلز والوں کو اس کو کیسے اسمارٹلی یوز کرنا ہے، کس طرح افیکٹولی یوز کرنا ہے، وہ آنا چاہیے. اور کتنی جلدی سے انفارمیشن پھیلتی ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ اس کا استعمال اس سے بھی ضروری ہے کہ کتنی جلدی سے ڈس انفارمیشن بھی پھیلتی ہے. کہ اگر آپ کی کمپنیز کی، آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں کوئی نیگیٹو ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنی تیزی سے آپ کی کمپنیز کے فیچر لوگوں کے ساتھ آئیں گے، اسی تیزی سے اس کی کچھ نیگیٹو پروپیگنڈا بھی آپ کے خلاف ہو سکتا ہے. ایک دوسرے، جیسے میں نے اب C کا ذکر کر رہا تھا، تو اس میں کرنٹ افیئرس کہ دنیا میں کیا چینجز آ رہی ہیں، یہ آپ کو موبائل سب سے پہلے پتہ چل جائے گا کہ دنیا کس طرف سوچ رہی ہے. سوشیو اکنامک سچویشن کیا ہو رہی ہے، جیو پالیٹکس دنیا میں کیا سچویشن ہو رہی ہے.
تو یہ ہے کہ ریڈی بالکل یو شوڈ بی کیپ ابریسٹ آف دا اراؤنڈ سر جو آپ کے سراؤنڈنگ میں ہے. تو اس سے تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ڈیجیٹل چیزیں جو سی ڈیجیٹلائز کریں, اپنی سوچ کو ڈیجیٹلائز کریں, بلکہ میں یہ کہوں گا. تو اونلی دین یو کین بی کمپیٹیبل ود دا سرکمسٹانسز. ادروائز اگر آپ کے سامنے 2-3 ایگزامپلز ہیں. نوکیا بہت بڑا ایک نام تھا, اس نے اپنے آپ کو کمپیٹیبل نہیں کیا, آج اس کا کوئی نام نہیں ہے. جیسے کوڈیک کمپنی تھی, اس کا کوئی نام نہیں ہے. ایسے بہت ساری ایسی پروڈکٹ جو دنیا میں پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں جو بہت بڑا نام تھا, اب ان کا نام اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو جدید حالات ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالا. اچھا سر, ہم بات کریں ڈیجیٹلائزیشن کی, تو ڈیجیٹل ایجنسی کیا ہوگی, یا اگر کوئی کریٹ کرنا چاہتا ہے تو ڈپینڈنگ اپون یور ایکسپیرینس کہ کس طرح سے آپ گائیڈ کریں گے, کس طرح سے ڈیجیٹل ایجنسی کریٹ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, ڈیجیٹل ایجنسیز کو سب سے پہلے, جو بھی ڈیجیٹل ایجنسیز ہوں یا جو مارکیٹ کر رہے ہوں, ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے ٹارگیٹ آڈینس کون سے ہیں. مثلاً وہ کس فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں. لیٹس سی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. شاید آپ ڈیجیٹل کے ذریعے جو ہائیبرڈ گاڑی ہے اس کی مارکیٹ نہیں کر سکتے, لیکن آپ ڈیجیٹل کے ذریعے شاید جو فیشن انڈسٹریز ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہے, اس کو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں. آپ کی جتنا یہ موبائل فون, سیل فون, یہ جو ان کی کمپنیز ہیں سیل فون کی, ان کی موسٹ آف دا مارکیٹنگ جو سی ہے وہ ڈیجیٹل ہے. ٹھیک ہے, ٹی وی پہ بھی آتے ہیں اور آپ کے پاس بھی ایڈ آ جاتی ہیں. ریئل اسٹیٹ تو مجھے لگتا ہے سارے کا سارا اٹھا ہے, یا وہ بل بورڈ میں چلا گیا یا ڈیجیٹلائز ہو گیا. آپ اگر یہ دیکھیں کہ سارا اس کے بارے میں انفارمیشنز ہیں. اسی طرح اگر آپ کے ایف ایم سی جی ہے, ان میں کچھ پروڈکٹ ڈیفینیٹلی ایسی ہیں جو ڈیجیٹلائز ہیں, اور ان کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو سی ہے دیٹ ہیز بیکم دا وائٹل تھنگس فار اٹ. فار ایگزامپل نیا جوس آپ لانچ کرتے ہیں, کوئی نئی ٹوتھ پیسٹ لانچ کرتے ہیں, تو اس میں تو ڈیجیٹل از این وائٹل فار اٹ. فار ایگزامپل جیسے میرا ڈائریکٹ تعلق فارماسوٹیکل کے ساتھ ہے, اس میں کچھ ایسی پروڈکٹ ڈیفینیٹلی ہیں جو کہ ڈیجیٹلائز ہیں. جیسے کوئی آج فیلڈ ہوتا جا رہا ہے, لیکن ابھی بھی اس میں اتنی چیزیں ابھی نہیں آئیں. لیکن ڈیجیٹل کا یوز کچھ ایسے ہے کہ جیسے آن لائن فارمیسیز ہیں, آن لائن ڈائگنوسز آ رہا ہے. آپ کو اگر ایسا ہاسپٹل کو ایسا سیٹ اپ کو بندہ کھول لے کہ جس میں آن دا بیسس آف ڈیجیٹل ہے, وہیں سے اپنے کلینک میں بیٹھ کے پیشنٹ کو ڈائگنوز کر لے, سجیسٹ کر لے. پیشنٹ موو نہیں کر سکتا, تو دیٹ کین بی ہے. بٹ ایک چیز جو آپ کا کوشچن ہے دیٹ ویریز پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ, اینڈ ڈیفینیٹلی دیٹ ویریز ایریا ٹو ایریا. فار ایگزامپل بڑے شہروں میں جیسے کراچی, لاہور, پنڈی, اسلام آباد, فیصل آباد یا پشاور جیسے جو بڑے شہر ہیں جہاں پہ ڈسٹینسز بہت زیادہ ہیں, لیکن جہاں پر ڈسٹینسز کم ہے شاید ابھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے وہ اتنی افیکٹو نہ ہو, لیکن لیٹر اسٹیج کے اوپر دیٹ وڈ آلسو بی ٹیکنگ پلیس. اسے اپنی جگہ لینی ہے ہر حال میں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ مینٹورشپ مارکیٹنگ کے فیلڈ کے اندر کس حد تک امپورٹنٹ ہے؟ جنرلی تو ہم بات کرتے ہیں ہر فیلڈ کے اندر ہی مینٹورشپ کی اپنی امپورٹنس ہے, پر مارکیٹنگ میں اسپیسیفائی کیجیے گا کہ مینٹورشپ کس حد تک امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, مینٹورشپ بڑا ایک واسٹ سا ٹرمینالوجی ہے. عام طور پہ مینٹورشپ سے مثلا اگر ہم ذرا مینٹورشپ کو ہی ڈسکس کریں تو دیٹ اٹ سیلف از اے ویری واسٹ سبجیکٹ. دیکھیں, یاد رکھیں کہ مارکیٹنگ کون کرتے ہیں. مثلا اگر لیٹ سے ہم بڑا ریئلسٹک ہو کے اپنی ہی دیکھیں تو بیسیکلی پروبلی یہ پہلا یا دوسرا یا تیسرا پروفیشن نہیں ہوتا جوائن کرنے کا ہمارے سوسائٹی میں. دیٹ کین بی ڈاکٹرز, انجینئر, فارماسسٹ, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اے سی سیز وغیرہ. تو یہاں جیسے اپنا کمپیوٹر کی ایجوکیشنس ہے. اب آپ نے پوچھا مینٹورشپ, اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کس کو رول ماڈل بنا رہے ہیں, کس کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں. یاد رکھیں کہ مارکیٹنگ میں اگر آپ نے آنا ہے تو آپ کا جو ویری فرسٹ ہے یا سیکنڈ جو باس ہے دیٹ شوڈ بی این آئیڈیل فار یو. اگر وہ آئیڈیل نہیں ہوتا تو پھر شاید آپ مارکیٹنگ کبھی بھی نہیں کر سکتے. مارکیٹنگ بہت ایک چیلنجنگ جاب ہوتی ہے. یاد رکھیں, اس میں اپنا یہ بڑی ایکسائٹنگ اور چیلنجنگ جاب ہوتی ہے. چیلنجنگ جاب اس میں ہوتے ہیں کہ اس میں انیشلی فیلئر زیادہ ہوتے ہیں اور سکسیزفل زیادہ ہوتے ہیں. اور لیکن اگر آپ کو موٹیویٹ کرنے والا,
آپ کے پاس آپ کے سامنے ایک مارکیٹنگ کا رول ماڈل اگر موجود نہیں ہے جو امیڈیٹلی آپ کا باس ہے, تو پرہیپس یو ول نیور بی ایبل ٹو سکسیزفل ان سیلز اور مارکیٹنگ فیلڈ. یس, مینٹورشپ از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ. میں سمجھتا ہوں ٹیچنگ اور مارکیٹنگ اور ایون سیلز کے لیے مینٹورشپ جتنی وائٹل ہے پرہیپس کسی اور دوسرے ایریا کے لیے نہیں ہے. دوسرے ایریاز میں اپنے راستے بندہ خود نکال لیتا ہے, لیکن اس میں ایک رول ماڈل, سکسیزفل آئیڈیلائز مینٹورشپ جو کہ بیسیکلی آپ کے ایٹیچیوڈ پہ کام کرے, آپ کے بیہیویئر کو وہ ٹارگٹ کرے, ٹھیک ہے, اور وہ بتائے کہ ہاؤ ٹو فیس دا فیلئر, ہاؤ ٹو فیس دا, جیسے ہم کہتے ہیں نا کنسیپچل اسکل ہے. اب کنسیپچل اسکل کیا ہوتی ہے؟ ٹو ورک انڈر پریشر, ٹو ورک انڈر انسرٹن کنڈیشن, ٹو فیس دا فیلئر. یہ ساری چیزیں آپ کے باس جو آپ کا مینٹور ہوتا ہے وہی سکھا سکتا ہے, ٹھیک ہے. پرہیپس یہ چیزیں ایسی ہیں جو شاید اپنے گھر میں آپ نہیں سیکھیں گے, یا آپ کو اپنی جاب میں سیکھنی پڑیں گی ود اے گڈ جو آپ کا سپروائزر یا مینیجر اگر اچھا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں نیو بگنرس کی تو اوبیسلی جیسے ہم نے بات کی اسکلس کے اوپر, تو آپ کس حد تک ریکمینڈ کرتے ہیں فریش گریجویٹس کو کہ وہ انٹرنشپس وغیرہ کریں؟ مطلب یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہوتی ہے کہ گریجویشن بھی ہو گئی اسٹل ہم جائیں انٹرنشپس کے اوپر, تو آپ کس حد تک ریکمینڈ کرتے ہیں یہ چیز؟ دیکھیں, میرے سے اگر اپنا ذاتی آپ رائے پوچھیں, جیسے ایز یو نو کہ میرا بڑا اسٹرانگ تعلقات ہے درس و تدریس کے ساتھ, اور میں مارکیٹنگ اور سیلز ہی پڑھاتا ہوں. تو انٹرنشپ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی سال سے ہو جانی چاہیے, بے شک وہ MBA کر رہا ہو یا کوئی بھی ہو سبجیکٹس کر رہا ہو, جیسے BBA کر رہا ہے, MBA کر رہا ہے, یا جیسے ہمارا اپنا میڈیسن سے ریلیٹڈ فیلڈ ہے یا انجینئرنگ کر رہا ہے. یہ ایک میں نے آپ کو ابھی بات کی نا کہ اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. مینٹورشپ ٹارگٹ کرتا ہے ایٹیچیوڈ کے اوپر, بیہیویئر کے اوپر, اس کی جو سوچنے سمجھنے کی استعداد ہوتی ہے, صلاحیت ہوتی ہے, اس کو ٹارگٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور انٹرنشپ کی امپورٹنس جو سی ہے یہ ہمارے یونیورسٹی کے کیریکولم کا حصہ ہونی چاہیے. اس میں انسان کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فیلڈ پرہیپس میرے لیے نہیں بنی. وہ اگر انڈسٹری میں جاتا ہے یا اگر وہ سیلز مارکیٹ میں جاتا ہے تو ایک اسٹیج کے وہ ریئلائز کر لیتا ہے کہ پرہیپس آئی ایم ناٹ مینٹ فار دس, ٹھیک ہے. لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ایک فیلڈ میں جائیں اور آپ کو بڑی جلدی اندازہ ہو جائے. ایک فیلڈ میں روتے پیٹتے گزارنے کے سے بہتر ہے کہ آپ بڑی جلدی اپنی فیلڈ چینج کر لیں اپنے کیریئر کے شروع میں. انٹرنشپ از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اب یہاں پر کچھ نہ کچھ میں تو سمجھتا ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے یونیورسٹیز کی بھی کارپوریٹ سیکٹرز کے ساتھ کہ وہ انٹرنشپ کروائیں, اور پھر انٹرنشپ جو ہے نا دیٹ شوڈ بی انڈر دا سپرویژن آف اے یونیورسٹی ٹیچرز, یعنی کہ وہ اس کی رپورٹنگ جو ہے نا وہ یونیورسٹی ٹیچرز کو دینا, کہ صرف اینڈ میں ایک لیٹر ایشو کر کے بھیج دیں کہ جنہوں نے انٹرنشپ کی ہے ہمارا, اور پھر انٹرنشپ میں بتایا جائے کہ بھئی یہ سیلز ہے, یہ مارکیٹنگ ہے, یہ چیلنجز ہیں, یہ ڈیفیکلٹی دیکھو آ رہی ہے, اس مسئلے کا یہ حل ہے. اور میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا کہ انٹرنشپ جو سی ہے وہ 1 month یا 1.5 month ہو یا چھٹیوں میں ہو. وہاں پر لوگ بس یہ جو میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے, جب میں بھی انٹرنشپ کرواتا ہوں تو لوگوں کو بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے کون سا ہم نے پیسے یہاں سے مل جانا ہے, کون سا ہمیں کیریئر بنا دینا ہے یا جاب مل جانی ہے. یہ تو یونیورسٹی سے ایسا ان کا ہونا چاہیے کہ جی یہاں پہ ہو سکتا ہے جہاں پہ انٹرنشپ کرنے جا رہے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا بھی ہے کہ کئی لوگ بچے انٹرنشپ کے لیے آتے ہیں اور بعض اوقات وہیں پر ان کو جاب آفر ہو جاتی ہے. لیکن دس ڈپینڈس اپون دیئر بیہیویئر ڈیورنگ دیٹ انٹرنشپ. اگر وہ بھاگنے کی کریں گے تو پھر کبھی بھی نہیں سیکھ سکیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہماری بہت سی فیلڈس پہ امپیکٹ کر رہی ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مارکیٹنگ کے فیلڈ میں بھی ورک فورس پہ کوئی امپیکٹ کرے گی نیئر فیوچر میں, یا ابھی یا ان فیوچر؟ دیکھیں, جب چینج آتی ہے نا سوسائٹی میں, سائنس کی بیس کے اوپر یا سوشل چینجز آتی ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ہر فیلڈ کو امپیکٹ کرتی ہیں. کوئی ایسا فیلڈ رہ نہیں جاتا کہ جو اپنا جس کو وہ افیکٹ نہ کرے, جس میں اپنا امپیکٹ نہ ڈالے. کوئی ایسا فیلڈ رہ نہیں جاتا. تو سیلز اور مارکیٹنگ میں بھی ڈیفینیٹلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو سی ہے. مثلاً فار ایگزامپل آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں.
وہ آپ کا جو کسٹمر ہے وہ آپ سے کوئی کوشچن پوچھ لیتا ہے، تو اگر آپ کے پاس فوراً آپ کے پاس جو آپ کے ہاتھ میں ٹول ہے موبائل کی شکل میں، وہ اس کا شاید فوراً جواب دے دیں، انسٹیڈ آف کہ آپ وہاں سے ٹیلی فون کریں یا یو گو بیک ٹو یور آفس اور اپنے آپ باس سے پوچھیں کہ جی ایک کوشچن پوچھا ہے. تو یہ یاد رکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از اے پارٹ آف یہ جو سوسائٹی میں جو جسے کہتے ہیں چینجز آ رہی ہیں، اس کو کبھی بھی سیلز اور مارکیٹنگ والے اوور لک نہیں کر سکتے. اس کا استعمال ضروری ہے، اس کا یوزر اگر نہیں کیا تو میں نے 2 کمپنیز کی آپ کو بڑی کمپنیز کی ایگزامپل دی، نوکیا اور کوڈک جیسی کمپنی جو ہے وہ پاکستان وہ دنیا سے ختم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آخری کویشچن میرا یہی ہے آپ سے کہ کس طرح سے اپ ٹو ڈیٹ رکھا جا سکتا ہے مارکیٹنگ فیلڈ میں اپنے آپ کو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ سکسیس اسی بندے کو ملتی ہے جو اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہے. تو کس طرح سے خود کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جا سکتا ہے، نیو پالیسیز کے حوالے سے بھی اور پبلک ڈیمانڈ کے حوالے سے بھی؟ دیکھیں میں نے ابھی جب ہماری گفتگو سٹارٹ ہوئی ہے تو میں نے 5 C's میں ایک سی کا ذکر کیا ہے، دیٹ از دی کرنٹ افیئرس. کرنٹ افیئر کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جیو پالیٹکس پہ آپ نظر رکھیں. کرنٹ افیئر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو جنرل نالج. جو کرنٹ افیئر کا جو آپ کا اپنا فیلڈ ہے، اگر سیلز ہے، مارکیٹنگ ہے، مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ڈسٹریبیوشنز ہے، ان سے آپ کو اپڈیٹ اپنے آپ کو رکھنا بہت ضروری ہے. اور آپ کے پاس ایسا ٹول ہے موبائل کی شکل میں، آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو ساتھ والے جو آپ لوکیلٹی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے شہر میں کیا ہوتا ہے. جو اپنے آپ کو جب آپ نالج وائز اپڈیٹ رکھتے ہیں نا تو دیٹ آلویز پیز یو. ٹھیک ہے. نالج ہمیں بھی جب میں نے بتایا کہ 78 میں تو ہمیں ایک بڑا کہا جاتا تھا کہ اخبار ضرور پڑھا کریں آپ. اخبار میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو ایک انٹرسٹ کا پتہ چلتا ہے. فار ایگزامپل ایک کرکٹ میچ ہو رہے ہیں تو وہ ایک آپ کا جو کلائنٹ ہے ہی اور شی از انٹرسٹڈ ان اسپورٹس میں انٹرسٹڈ ہے، اولمپک ہو رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا انٹرسٹ ہے آج کل کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ کبھی آپ غور سے دیکھیں کہ جن دنوں میں کرکٹ میچز ہو رہے ہیں، جیسے ابھی ایشیا کپ آ رہا ہے، تو لوگ پیپل اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، اور وہاں پہ جو آپ کا ایڈورٹائزمنٹ کا ریٹ ہوتا ہے وہ کیا سے کیا چلا جاتا ہے، کیونکہ ان کی ویورشپ ایک دم بڑھ جاتی ہے. اسی طرح آپ جب عید آتی ہے یا رمضان آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان میں مثلا کچھ کمپنیز ہے، ظاہر ہے مجھے یہاں تھی کہ اجازت نہیں دیتی کہ ان کی سیلز بڑھ جاتی ہے کہ وہ رمضان کی پروڈکٹ لانچ کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، یاد رکھیں کہ کبھی بھی آپ اگر آپ نے دنیا کی سائنٹیفک ریسرچ، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیٹیبل نہ کیا، اس کو ایکسیپٹ نہ کیا تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور یہ تو سیلز اور مارکیٹنگ کے علاوہ کسی فیلڈ میں بھی، سوشل فیلڈ میں بھی، مثلا آپ اکنامک فیلڈ میں بھی آپ کب وہ دیکھیں کہ جو دنیا ترقی کر رہی ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے نالج کو بڑا اپڈیٹ رکھتے ہیں کہ کس وقت دنیا کے کس حصے میں کیا ہو رہا ہے، کون سا اچھا آئیڈیا کہاں سے آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایٹ دا اینڈ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہماری یوتھ کو، ہمارے ان بچوں کو جو مارکیٹنگ کو ایز اے فیلڈ پرسیو کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی دنیا کے سب سے سبجیکٹ جتنے بھی ہیں نا ایک وہ دماغ سے پڑھے جاتے ہیں، لیکن مارکیٹنگ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو دل سے پڑھا جاتا ہے. اور اگر آپ اس کی بیسک ڈیفینیشن دیکھیں نا تو بڑی انٹرسٹنگ ہے. فلپ کاٹلر ہیں جن کی کتابیں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں دس از مارکیٹنگ کو ڈیفائن ایسے کرتے ہیں آرٹ اینڈ سائنس، کیونکہ اس کے اندر دیر از اے بلینڈ آف آرٹ اینڈ سائنس، یعنی کہ سائنٹیفک میتھڈ بھی یوز ہوتے ہیں اور اس میں آرٹسٹک اپروچ بھی آتی ہے. خاص طور پہ جب آپ ویلیو کریٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ جب سیگمنٹیشنز دیتے ہیں، ٹارگیٹنگ کرتے ہیں، پوزیشننگ کرتے ہیں پروڈکٹس کی، تو اس کا مطلب یو ہیو ٹو بی اے ویری کریٹو ون. اور یاد رکھیں کہ مارکیٹنگ کو ایک دن میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے آج پروڈکٹ لانچ کی کل سکسیس ہوگی. دوسری میں آپ کو میسیج ایک دوں گا یوتھ کو کہ یو مسٹ لرن ہاؤ ٹو فیس دا ریجیکشن اینڈ ریجیکشنس، ہاؤ ٹو فیس دا فیلیئرس. اگر آپ میں یہ چیزیں ایبلٹی آتی ہیں، باقی کتابیں آپ جتنی مرضی پڑھ لیں، لیکچر نوٹس جتنے مرضی آپ کے ٹیچرز آپ کو لکھا بھی دیں گے، شاید آپ نے اس کو رٹنے کے بعد بہت سارے اچھے مارکیٹر جو پریکٹیکل کر رہے ہیں ان سے آپ کو ڈیفینیشن زیادہ اچھی آتی ہوں گی. اس کو یہ ہے کہ بڑے آپ دل سے پڑھیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں. ٹھیک ہے. پرہیپس ایک مارکیٹنگ وائر فیلڈ ہے جس میں ایک ایکویشنس کو پروف کیا جاتا ہے 2+2=5، 6،
7 8. جب مارکیٹنگ کے بعد آپ ہولسٹک مارکیٹنگ پڑھتے ہیں تو یہ ایکویشنز جو سی ہے یہ پڑھائی جاتی ہے اور اپلائی کی جاتی ہے. تو اس کو آپ پڑھیں, غور سے پڑھیں, لوگوں کو آبزرو کریں, لوگوں کا بیہیویئر آبزرو کریں اور پھر اس کے بعد رسپانس کریں, کیونکہ مارکیٹنگ کنسیپٹ کیا ہے؟ سینس اینڈ رسپانس ان دیئر فیور. ٹھیک ہو گیا. آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں موجود تھے ہمارے پاس سر عابد مسعود سندھو صاحب, جو کہ ہمیں ان سائڈ ڈیٹیلز پرووائڈ کر رہے تھے مارکیٹنگ کے فیلڈ کے حوالے سے. مارکیٹنگ کیا ہے, کس طرح سے اس فیلڈ کو اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے سکسیس اچیو کی جا سکتی ہے. امید ہے کہ ہمارے ویورس کو کمپلیٹ انفارمیشن مل چکی ہوگی اس ٹاپک پہ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس اینڈ تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس.